میرا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، خاوند فوت ہو گیا ہے، 5 چھوٹے بچے ہیں، قومی بچت میں کچھ پیسے ہیں جن کے ماہانہ منافع سے مشکل سے گھر چلتا ہے، خاوند کا یا میرا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جو مدد کرے، تو منافع کے پیسوں میں سود شامل ہوگا، میں کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا کروں، کچھ رہنمائی فرمائیں۔ آپ غامدی صاحب سے رابطہ کریں۔ غامدی صاحب کا میں نے اگلے دن کلپ سنا ہے، انہوں نے تو اس کو جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں جو استحصال کے لیے سود ہوتا تھا نا، اسے الربا قرآن میں کہا گیا، خاص ربا تھا وہ الربا۔ وہ کہتے ہیں وہ کیا تھا، امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں کا استحصال کرنے کے لیے ان کو خود سود پہ قرضہ دیتے تھے تاکہ ان سے کمائی کریں۔ اب بالکل 180 ڈگری ہو چکا ہے، اب امیر لوگ غریبوں کو نہیں یعنی پھنساتے نہیں ہیں، بلکہ امیر بینک غریبوں سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں قرضہ دو، ہم آپ کو اس کا سود دیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ پیراڈائم 180 ڈگری شفٹ ہوا ہے۔ آج کا جو قومی بچت کا یا بینکوں کا سود ہم حرام قرار دیتے ہیں نا، وہ سود کے فی نفسی حرام ہونے کی وجہ سے قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے غریب غریب تر ہوتا ہے، امیر امیر تر ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور کاروبار کو، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کاروبار حلال ہے، سود حرام ہے، تاکہ پیسہ رننگ میں آئے۔ اس طرح ہر بندہ ہی پیسہ بینک میں جمع کرا کے گھر بیٹھ جائے گا تو غریب لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گی؟ مجھے بتائیں۔ میرے پاس اگر 10 لاکھ ہے، میں بینک میں جمع کرا کے پروفٹ لوں، اس کی بجائے میں 10 لاکھ کی ایک کار لے کے رینٹ کار پہ چڑھا دوں، ایک ڈرائیور کی نوکری کھلے گی، جب گاڑی پنکچر ہوگی ایک ٹائر والے کی نوکری کھلے گی، پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلے گا، گاڑی خراب ہوگی مکینک کی نوکری کھلے گی۔ تو اس لیے اسلام کہتا ہے پیسہ رننگ میں لاؤ۔ تو باقی یہ جو عورت کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اس کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں بھی ہم کسی کو سود کھانے کے اوپر فتویٰ کیسے دے کے اپنی آخرت برباد کریں؟ ہم اس سے یہی مشورہ دیں گے کہ وہ اسلامک بینک سے رابطہ کریں۔ اسلامک بینکنگ میں جو بیسٹ پاسبل حالات ہیں اس وقت، اس کے اندر انہوں نے اس کو مینج کر لیا ہوا ہے، اگرچہ اس میں کمزوری ہیں۔ اسلامک بینک میں پیسے جمع کروائیں، وہ پروفٹ وہ کیا کرتے ہیں اسلامک بینک والے، قرضہ دیتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ فیکٹریوں میں شیئرز اپنے خریدتے ہیں، ان فیکٹریوں کی آمدن ہوتی ہے، وہ ڈکلیئرڈ آمدن ہوتی ہے، اسی میں سے آپ کو پروفٹ دیتے ہیں۔ کبھی کسی فیکٹری کے وہ شیئرز لے لیں گے، فیکٹری والے اب ان سے ادھار لینے جاتے ہیں نا اسلامک بینک والوں سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ادھار نہیں دیں گے، پرسنل لون نہیں دیں گے، آپ نے فیکٹری لگانی ہے، اچھا اس فیکٹری کا اتنا حصہ جو ہے نا یہ والا پورشن ہمارا ہوگا، اس کی کمائی ہماری ہوگی، اس کمائی میں سے آپ کو بھی دیں گے، تو یہ تو حلال ہے۔ تو باقی وہ قومی بچت سے بچیں جی۔ آگے چلیں کہ اس طرح کی کوئی بھی اسکیم جس کی ابتدا پہلے باقاعدہ کوئی تجارتی معاہدہ نہ ہو، کوئی اجارہ نہ ہو، مداربت نہ ہو، شرکت نہ ہو، بس آپ سے پیسہ لیا اور کہا کہ ہم آپ کو پروفٹ دیں گے، تو یہ گویا کہ انہوں نے قرضہ لے لیا اور قرضے کے اوپر نفع دینے کا ارادہ کیا ہے، اور جو قرض نفع کھینچے بحکم حدیث وہ سود ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ نفع سود بنے گا۔ ہاں اگر گورنمنٹ یہ آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ ہمیں پیسہ دیں، ہم اس کو تجارت میں لگائیں گے یا مداربت ہوگی، شرکت ہوگی، اور اتنا پرسنٹ پروفٹ آپ کو سالانہ ملے گا، یا نفع نقصان کے لیے جیسے ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ کسی کام میں لگانے کا پہلے معاہدہ کیا جائے، اب جو پروفٹ ہوگا وہ شرعاً جائز ہوگا۔ تو اس طرح کی جو گورنمنٹ اسکیمز ہوتی ہیں عموماً اس میں معاہدات نہیں ہوتے، پہلے بس اتنا ہوتا ہے آپ اتنا پیسہ رکھوائیں، سالانہ آپ کو اتنا پروفٹ مل جائے گا، تو اس طرح اپنا پیسہ نہ رکھوایا جائے۔ اگر آپ نے رکھوا دیا ہے، پروفٹ آیا ہے، تو بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیں، لیکن جو اصل آپ کی قیمت تھی وہ آپ کے لیے طیب اور حلال ہوگی، جو اصل آپ نے پیسہ رکھوایا تھا اس کو آپ اپنے ذاتی کاموں میں لے سکتے ہیں۔ دیکھیں قومی بچت اسکیم میں جو ہے پیسے رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں یہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ ہے قرض کی، ٹھیک ہے، اور جو اس پر نفع مل رہا ہے وہ سود ہے۔ حدیث میں آیا کلو قرض جر منفع فہو ربا او کما قال، کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قومی بچت اسکیم میں پیسے رکھوانا ہی جائز نہیں ہے، اور رکھوالی ہے تو اس میں جو منافع مل رہا ہے تو وہ لینا ہی جائز نہیں۔ صحیح۔ اب کسی نے لے لیا ہے، صحیح، اگر واپسی کرنے کی صورت ہے واپسی کرے، واپسی کرنے کی صورت نہیں ہے تو پھر کسی شریع فقیر کو دے دے بغیر ثواب کی نیت سے۔ یہ سودی رقم کا حکم یہی ہوتا ہے، یا تو جو ہے جس سے لی ہے اس کو واپسی دیں، یہ بہتر ہے، یا پھر یہ بھی اختیار ہے کہ شریع فقیر کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں۔ اگلا سوال فرحان انور بھائی نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بینک میں ایک لگی بندی رقم رکھ دیتے ہیں، 1,00,000 2,00,000 10 لاکھ، اور اسے آپ کو کوئی پروفٹ ملتا ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نے حکومت پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے، سرکاری ویب سائٹ، اس پہ جا کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو وہاں جو عبارت لکھی اس کے بارے میں، اس کا تعارف کروایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ٹو میٹ دا فائنینشیل نیڈز آف لانگ ٹرم کیٹیگری انویسٹرز اینڈ provide them with the opportunity to take maximum benefit of their savings. The government of Pakistan introduced defense saving certificate scheme in the year 1966. یعنی 1966 میں یہ اسکیم متعارف کروائی گئی، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس اسکیم کا مقصد کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ
لوگوں کی جو سیونگز ہیں ان کا جو محفوظ سرمایہ ہے ان پر ان کو پروفٹ مہیا کرنا، زیادہ سے زیادہ ان کو پروفٹ ملے اپنے محفوظ سرمایہ پر، اس کو کہتے ہیں ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ۔ تو یہ بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کاروبار نہیں ہے۔ کاروبار میں آپ کا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ نہیں ہوتا بلکہ رسک پر ہوتا ہے، آپ کا سرمایہ خطرے میں رہتا ہے ہر لمحے کہ کبھی بھی کسی وجہ سے سرمایہ ضائع ہو جائے تو انویسٹر کا سرمایہ ضائع ہوگا اور جو محنت کر رہا ہے اس کی محنت چلی جائے گی۔ اگر بینک آپ سے شرعی کاروبار کر رہا ہوتا واقعی تو آپ کا جو سرمایہ ہے، آپ کا کیپٹل، اس کی وہ ضمانت نہیں دیتا کہ آپ کی سیونگ ہے، یہ نہیں کہے گا، وہ آپ کا کیپٹل ہوگا اور وہ رسک پر رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی آفت مصیبت آتی ہے جس کی وجہ سے مثال کے طور پر آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی ہے بینک کے ساتھ مل کر، خدا نخواستہ زلزلہ آ کر وہ بلڈنگ منہدم ہو گئی ہے، تو انویسٹر آپ ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ چلی جائے گی اور بینک کی محنت ہے، بینک نے وہ کام کروایا ہے، نقشہ بنوایا ہے، پھر لوگوں سے محنت مزدوری کروا کے، نگرانی کروا کے ایک بلڈنگ کھڑی کی ہے اور پھر اس کو آگے وہ رینٹ پہ دے رہا ہے یا سیل کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے۔ تو بہرحال انویسٹر اور محنت کرنے والے دونوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ انویسٹر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی رسک پر ہوتی ہے، محنت کرنے والے کی محنت رسک پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کاروبار آپ کو بتا رہا ہے یا ایسے جو ہے نا وہ جھوٹے خواب دکھا رہا ہے کہ آپ شرعی کاروبار کرواتے ہیں لیکن آپ کا سرمایہ بالکل محفوظ رہے گا، وہ آپ کی سیونگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سود میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ یہ سراسر سود ہے بھائی جان، آپ اس سود سے بچ جائیں۔ اگر اس میں آپ نے حصہ لیا ہے تو فوراً کسی طریقے سے جو بھی قواعد و ضوابط ہیں اس معاملے کو ڈیزالو کریں اور جو آپ کا سرمایہ ہے اس کو اپنے پاس رکھیں اور جو آپ کو زائد ملتا ہے کسی غریب یتیم مسکین کو دے کر اپنی جان اس سے چھڑا لیں۔ پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب آپ کسی ادارے کو، چاہے وہ بینک ہے یا یہ قومی مرکز بچت ہے، ان کو جب ہم کوئی رقم دیتے ہیں تو دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جب تک ان دونوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو اس رقم کی بنیاد پر جو بھی کام کیا جائے تو اس سے جو نفع ہمیں دیا جائے گا وہ جائز نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اس ادارے کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ شریعت کے مطابق ہو۔ اگر یہ معاملہ قرض کا ہو اور اس قرض پر کوئی نفع دینا طے کیا جائے تو بہرحال یہ جو نفع دیا جائے گا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ ادارہ آگے اس سے کوئی جائز کام ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ اور دوسری شرط یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ادارہ اس سے آگے کوئی جائز کام کرے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اس ادارے کے ساتھ قرض کا نہ ہو بلکہ مضاربہ کا معاملہ ہو، جو کہ آج کل بہت سے اسلامی بینک ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ تو ان میں جب سیونگ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے تو وہ مضاربہ کی بنیاد پر کھولا جاتا ہے، جس میں انسان اپنے اس سرمایہ کا رسک یعنی کہ زمان اور اگر خدا نخواستہ وہ نقصان ہو جائے بینک کی کسی غلطی کے بغیر تو اس کو بھی برداشت کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو ایک شرعی طریقہ ہے اپنے مال کو دینے کا جو مضاربہ کا معاملہ کہلاتا ہے، تو اس پر مال دیا جائے، قرض کے طور پر نہ دیا جائے، اور پھر وہ ادارہ آگے اس کو جائز کسی کاروبار میں لگائے۔ تو ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھا جائے تو پھر وہ نفع جائز ہوتا ہے۔ تو یہ قومی مرکز بچت میں جو رقوم رکھوائی جاتی ہیں تو اس میں اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ وہ قومی ترقیاتی کاموں میں اس کو لگاتے ہیں یا کسی جائز کاروبار میں لگاتے ہیں، لیکن یہ رقم بہرحال قرض کی بنیاد پر وصول کی جاتی ہے اور اس پر ایک طے شدہ نفع کے نام سے رقم دی جاتی ہے جو کہ شرعی اعتبار سے سود کے زمرے میں آتی ہے، لہٰذا اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، کوئی بھی ایسا بزنس جس کے اندر وہ بزنس حلال چیز کا کیا جا رہا ہو اور آپ سے رقم درکار مانگی جا رہی ہو تاکہ اس بزنس میں آپ پارٹنر بنیں، پارٹنر بننے کے بعد فکس پرسنٹیج آف انکم اگر دیا جا رہا ہو تو جائز ہے۔ فکس پرسنٹیج آف انکم، فکس اماؤنٹ نہیں۔ جیسا میرا بزنس کنسٹرکشن کا ہے، میں آپ سے 1 لاکھ روپیہ لے رہا ہوں اور بول رہا ہوں 5,000 روپے مہینے میرے سے آ کے لے کے چلے جانا، 60,000 روپے سال مل جائیں گے آپ کو، تو یہ انویسٹمنٹ سود میں آئیں گا، اس لیے کہ وہ فکس اماؤنٹ آپ کو واپس کر رہا ہے ہر مہینے۔ لیکن کوئی کہے کہ میرا کنسٹرکشن کا بزنس ہے، مجھے 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، 100 انویسٹر چاہیے، 1 لاکھ روپے کے، جو بھی انویسٹ کریں گا اور جو پروفٹ ہوگا، پروفٹ کا ڈسٹریبیوشن جو ہے ان 1 لاکھ لوگوں میں اپنا 50% رکھوں گا چونکہ میری اصل محنت ہے، اور باقی 50% کو میں 100 لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا پرسنٹیج وائز۔ پھر وہ فیصد کچھ بھی ہو سکتا ہے، 5,000 روپے بھی ہو سکتے ہیں، 10,000 روپے ہو سکتے ہیں، 1,000 روپے ہو سکتا ہے، 500 روپے مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 6,000 روپے سال بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ فکس اماؤنٹ دینا ہے کہ میں آپ یہ انویسٹ کیجیے فکس دیتا ہوں تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کوئی یہ کہے کہ میں فکس اماؤنٹ منتھلی دوں گا 5,000 روپے اور سال کے بعد حساب کیا جائے گا، حساب کرنے کے بعد جو آپ کا فیصد ہے آپ کو دے دوں گا، اگر زیادہ دیا تو اگلے مہینے میں کم کر دوں گا، تو یہ بھی جائز ہے۔ مطلب وہ دے رہا ہے آپ کو، سمجھ لیجیے اس کا اپروکسیمیٹ انکم ہوتی ہے 5, 7, 8,000، وہ کہہ رہا ہے کہ 5,000 تو مہینہ لے لو، باقی سال کے آخر میں حساب کریں گے تو جائز ہے، کیوں تو اس کا فیصد طے ہے، لیکن وہ پورا فیصد ابھی نہیں دیں گا، سال کے آخر میں دیں گا، سم پرسنٹیج آپ کو دیتا رہے گا، جب 5,000 روپے فکس، پروفٹ 6,000 7,000 8,000 کچھ بھی ہوتا ہوگا، بعد میں حساب وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی کہ نہیں 1 لاکھ دو اور فکس 5,000، فکس 3,000 لو، سال میں 36,000، سال میں 60,000، تو پھر یہ جائز نہیں، اس لیے کہ سود میں آئے گا، اس لیے کہ فکس اماؤنٹ آپ نہیں سکتے سم اماؤنٹ پہ، اس لیے کہ سود اسی کہتے ہیں کہ کسی سے فکس پیسہ لے کر کچھ فکس مقدار میں مخصوص وقت کے لیے رکھا جائے اور اس پہ مخصوص اماؤنٹ ہی واپس دی جائے، یہی تو سود ہے۔